تو اس لیے اللہ رب العالمین نے عقیدہ اور نظریہ دیا کہ دیکھو لوگو، وما محمد، محمد تو کچھ نہیں ہے الا رسول، مگر وہ رسول ہی تو ہیں، وہ اللہ کے پیغامبر ہیں، پیغام رساں ہیں، اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے والے ہیں، وہ تو رسول ہیں بس، خالق کل کائنات تو نہیں ہے، مالک الملک تو نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کر رہے تھے، اگر وہ فوت ہو گئے تو چھوڑ دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا قد خلت، بے شک گزر چکے ہیں، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسول، بہت سارے رسول، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو ان رسولوں کو بھی تو موت آئی ہے، تو اگر ان کو بھی اگر آ گئی تو کیا ہوا؟ موت تو سب کو آنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا افاماتا، اگر وہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں افاماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو بھی جائیں، فوت تو نہیں، وہ تو افوات ہی غزوہ احد میں، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر وہ فوت ہو بھی جائیں، او قتل، یا اگر وہ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنے پاؤں کے بل، اپنے پاؤں، اپنے ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاؤ گے، یعنی دین چھوڑ دو گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے، نماز پڑھنا چھوڑ دو گے، جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو گے، پھر دوبارہ کفر اختیار کرو گے، انقلبتم علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے۔ اور فرمایا اگر کر بھی لو اس طرح سے، یعنی اتنی بڑی ڈانٹ پلا رہے ہیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ، حالانکہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی عقیدت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت و عقیدت کی وجہ سے وہ گم ہو گئے، وہ حواس باختہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سن کر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، قد خلت من قبل الرسول، تو ایک رسول تھے اس سے پہلے بھی، افاماتا، وہ اگر فوت بھی ہو جاتے ہیں، او قتل، یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تو انقلبتم، پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنے پاؤں کے بل، اپنے پاؤں کے بل، اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل پیچھے جائے گا، یعنی چھوڑ دے گا، پیٹھ دکھائے گا، اسلام چھوڑ دے گا، دین چھوڑ دے گا، تو یاد رکھو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ ضرر، کچھ نقصان نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا کیا نقصان ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دین چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے، تو کیا اللہ کا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ نے اتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، صرف ایک مخلوق فرشتہ کو دیکھو، لا تعداد ہے، بے شمار ہے، ایک ایک انسان کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے دس فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو کرامن کاتبین ہیں، نیکیاں اور برائی لکھنے والے، وہ ان سے الگ ہیں، وہ فرشتے جو قبر میں آتے ہیں وہ ان سے الگ ہے، صرف دنیاوی زندگی میں جو کافر کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ اس کی خدمت میں لگے ہوئے، اس کے سانس لے جانے لینے کے لیے، اس کی آنکھوں کو بند کرنے اور روشن کرنے کے لیے، اور سنوائی کے لیے بہت سارے دس فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ بارش جب برستی ہے تو ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، اور پھر زندگی بھر اس کی باری نہیں آتی۔ فرشتے لاتعداد بے شمار ہیں، وہ سب اللہ کی نورانی مخلوقات ہیں، نورانی مخلوق ہے فرشتے، اور وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ نافرمانی کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ فرماتے تم چھوڑ دو گے دین کو، تو پھر کیا اللہ کا نقصان کر دو گے؟ اللہ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو دین کو چھوڑ دے گا، الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ اپنا نقصان کر لے گا۔ آج اگر ہم دین چھوڑ دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، دین کے اعمال چھوڑ دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، اس میں اللہ کا نقصان نہیں۔